السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کے علم طب یعنی میڈیکل فیلڈ آف ایجوکیشن کے حوالے سے مسلمانوں کی قربانیوں اور مسلمانوں کی خدمات کے بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کروں گا جو آپ نے شاید کبھی سنی ہو۔ دوستو، اسلام کی روح سے زندگی کی دو بڑے شعبے ہیں، ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ اسلام ان دونوں شعبوں کی اصلاح و ترقی کا بندوبست کرتا ہے۔ اس اعتبار سے علوم کی دو بنیادی اقسام بیان کی گئی ہے، ایک علم ادیان اور دوسرا علم ابدان ہے۔ شروع ہی سے مسلمانوں نے ان دونوں شعبوں میں یکساں جدوجہد کی ہے۔ انہیں جس قدر علم دین سے شوق تھا، اتنا ہی انہوں نے مادی اور طبی علوم میں شوق کا اظہار کیا۔ دوستو، زہراوی دنیا اسلام کے سب سے بڑے سرجن ہوئے تھے۔ ان کی تصنیف التصریف، جس میں اعلی جرحی کے نقشے بھی دیے ہوئے ہیں، یورپ میں بہت مقبول ہوئی۔ اسپتال کا رواج سب سے پہلے مسلمانوں میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے طب یونان سے لی تھی، لیکن یہ بات 100% درست نہیں۔ مسلمانوں نے یونانی کتابوں کی ترجموں سے استفادہ ضرور کیا ہے، لیکن ان علوم میں مسلمانوں نے نئی روح ڈالی، اس فن کو آگے چلایا، پہلے سے موجود غلطیوں کو اصلاح کی اور طب سائنس کو جو اس سے پہلے محض نظریات تک محدود تھی، اس کی صحیح یا غلط ہونے کی یکساں امکانات تھے، تجربات سے صحیح اور غلط کو الگ کیا، صحیح نظریات کو صحیح واضح کیا۔ چنانچہ موجودہ طب مسلمانوں کی طب کی بنیاد پر قائم ہے اور دائرۂ معارف اسلامیہ کی مقالہ نگار کے الفاظ میں اسے مسلمانوں کی تاریخی دیانت سمجھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بیش بہا اضافوں اور گراں قدر ایجادات و احترازات کے باوجود اس فن کے ساتھ یونانی کی نسبت کو قائم رکھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس طب کو یونانی کہتے ہیں وہ بڑی حد تک طب عربی بھی ہے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔